السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس حوالے سے بہت ساری باتیں پچھلے 2-4 جمعوں میں آپ لوگوں نے سماعت کی۔ تمہیدی طور پر پچھلے جمعے کو میں نے یہ بات کہی کہ کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے اس کے بارے میں ایک انسان کا جان لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ کام کسی بھی طریقے کے ہو، اور خاص کر کے جب رب کی عبادت کی بات آتی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کچھ زیادہ سترک رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ماہ مبارک رجب المرجب شریف کا، جس کی غالباً آج 23 تاریخ ہے، اور اسی مہینے کی 27ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ تحفہ عظیم سے نوازا جو تحفہ کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا، یعنی کہ اپنا دیدار کرایا۔ اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تحفے کی شکل میں نماز جیسی عظیم چیز ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ وہ رات شب معراج شریف کی 27 تاریخ جو انگریزی کی ہوگی، وہ دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 27ویں شب ہے، کیونکہ ایک دن آگے پیچھے چل رہا ہے۔ آج 24 تاریخ ہے، اردو کی آج 23 تاریخ ہے، تو ظاہر ہے 27ویں شب۔ شب پہلے آتی ہے، رات اور دن بعد میں آتا ہے، تو 27ویں شب کب ہوگی؟ جو 26 کی تاریخ ہوگی، دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 27ویں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ رات اتنی مبارک رات ہے کہ اگر کوئی انسان اس رات میں 12 رکعت نماز اس طریقے سے ادا کر لے جیسے عام دنوں میں ہم اور آپ 2 کر کے ادا کرتے ہیں، تو سالوں عبادت کرنے کا ثواب ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں عطا فرما دیتا ہے۔ اور بہت ساری فضیلتیں اس رات کو حاصل ہیں، لیکن اب ظاہر سی بات ہے اس رات میں بھی اگر ہمیں آپ کو عبادت کرنی ہے تو جو عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں جب ہمیں مکمل معلومات ہوگی تب ہم صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گے۔ تو میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات بتلائی تو کچھ اقربا کی یہ خواہش رہی کہ ان چیزوں کو آپ اور اچھے سے بتلائیں، تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں
اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی نہیں ہوتی ہیں بلکہ اسی کے اوپر ہماری عبادت موقوف ہے۔ جیسے غسل کے فرائض ہیں، وضو کے فرائض ہیں، غسل جنابت کا طریقہ الگ ہے، کپڑے کو کس طریقے سے پاک کیا جائے یہ طریقہ الگ ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم جان لیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری عبادت میں اللہ تبارک و تعالی خشوع اور خضوع پیدا فرما دے گا۔ روایتوں میں یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہو اور مقتدیوں میں کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو جو ناپاک ہو، اس کو پتہ بھی نہ ہو، تو امام قرأت بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، تو اس کے اثرات امام تک ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، جو بندہ خود مکمل طریقے سے پاک نہ ہو اور ارکان صحیح طریقے سے ادا کرنا نہ جانتا ہو تو اس کی نماز کس طریقے سے خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، الحمدللہ ہم لوگ ایمان والے ہیں تو اس بات کو اب چھوڑتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اگر ہمیں نماز ادا کرنی ہے تو سب سے پہلے شریعت یہ کہتی ہے کہ شرائط نماز مکمل ہونے چاہیے، اور شرائط نماز کتنے بتلائے تھے ہم نے آپ کو؟ 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6 ہیں، اور 6 میں پہلی شرط یہ ہے کہ طہارت، یعنی کہ پاکی حاصل کرنا۔ اور پاکی میں تین طریقے کی پاکی ہے۔ 3 چیزوں کا پاک ہونا پاکی میں بہت ضروری ہے، بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں 4 طریقے کی پاکی۔ لیکن فقہی مسئلہ یہ ہے کہ 3 طریقے کی پاکی ضروری ہے۔ 3 کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جو نماز پڑھنے جا رہا ہے اس کا پورا وجود پاک ہو، انسان کا بدن پاک ہو، کہیں نجاست نہیں لگی ہوئی ہو۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ یہ دوسری شرط میں، پہلی شرط میں دوسری چیز کیا ہے کہ جس کپڑے کو آپ پہن کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں وہ کپڑا بھی آپ کا پاک ہو، یہ ابھی پاکی ہی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ جہاں پر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ جگہ آپ کی پاک ہو۔ یہ 3 چیزیں، اب ان تینوں کے بھی الگ الگ مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کپڑا آپ پہن رہے تھے، بچے نے پیشاب کر دی، تو اب ظاہر سی بات ہے اس کپڑے کو اگر جا کر کے غسل دے دیا جائے 1 مرتبہ پانی میں، اور دینے کے بعد اس کو نکال کر کے کہیں لٹکا دیں گے تو بھی وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ پانی کا بہنا ضروری ہے، بہتا ہوا پانی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے، کیونکہ وہ نجاست کو بہا لے جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ناپاک کپڑے کو پہن کر کے اگر کوئی انسان گھر میں غسل کرے تو وہ پاک نہیں ہوگا، لیکن اگر ناپاک کپڑے کو پہن کر کے ایسے ندی یا ایسے کیا بولتے ہیں سمندر وغیرہ جگہ پر جا کر کے آپ نہانا اور غسل کرنا شروع کر دیں جہاں پر پانی بہت تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے نجاست اگر اس میں لگی ہوئی ہے تو پانی جب بار بار ادھر سے بہہ رہا ہوگا تو نجاست بھی کیا ہوگی؟ بہتی ہوئی چلی جائے گی، تو یہ کپڑا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ کپڑا پاک نہیں ہے اور بالٹی میں آپ نے اس کو کھنگالا اور کھنگالنے کے بعد وہ پانی اسی میں موجود ہے، تو بتائیے پھر سے جب اس کو پانی میں ڈالیں گے تو پھر وہ گندگی اس میں آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ کپڑے کو نجاست اگر لگی ہوئی ہے تو کیسے پاک کی جائے۔ مثال کے طور پر اگر نجاست لگی، اور یہ اس امت کے لیے ہے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، مثال کے طور پر اتنے دور میں اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو اگر پورے کو ہم ایک ساتھ بالٹی میں ڈال دیں گے تو یہ نجاست کیا ہے؟ پورے میں پیوست ہو جائے گی، گھس جائے گی۔ تو شریعت آپ کو یہ بتلاتی ہے، فقہا یہ بتلاتے ہیں کہ جتنے دور میں نجاست لگی ہے پہلے اس حصے کو پکڑ لے تاکہ پانی کم یوز ہو۔ زیادہ پانی اتنا آپ نے لے لیا، اتنا حصہ خراب ہے، آپ نے نل کو چالو کیا اور وہیں پر اس طریقے سے اس کو دھل دیا۔
تو کیا ہوگا، یہ نجاست یہیں پر دھل کر کے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی بالٹی میں ڈال دیں گے تو کیا ہے کہ ایک مرتبہ کھنگال دینے سے بھی یہ کپڑا پاک تو ویسے بھی ہو چکا ہے، ایک مرتبہ بھی کھنگال کر کے اگر ڈال دیں گے تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ وگرنہ جہاں پانی کی بہت زیادہ قلت ہوتی ہے وہاں کے لیے شریعت یہ بیان کرتی ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسے ہی کرے، اور اگر ایسا نہ کر پائے تو پورے کپڑے کو دھلنے کے بعد ایک بالٹی فریش پانی لے کر کے ایک مرتبہ اس کو ڈالیں، اور ڈالنے کے بعد اتنی طاقت سے اس کو نچوڑیں، اتنی طاقت سے نچوڑیں کہ اس میں پانی رہ نہ جائے۔ اور یہ کام آپ کو ایک مرتبہ نہیں کرنا ہے بلکہ 3 مرتبہ کرنا ہے۔ لیکن سب سے آسان طریقہ کپڑے کو پاک کرنے کا اب یہی ہے کہ اب تو ہر گھر میں نل لگے ہوئے ہیں، جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے اتنے حصے کو پکڑیں، اور پکڑنے کے بعد نل کے نیچے کپڑے کو لے جائیں اور اس طریقے سے کیا کریں، دھل لیں تاکہ وہ کپڑا پاک ہو جائے، تاکہ پانی کی بھی بچت ہو جائے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کپڑے کو پاک کرنے کا۔ یہ آپ اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی بچوں کو ضرور بتلائیں، تاکہ آپ کے کپڑے کو اگر وہ دھلتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہی دھلتی ہیں، ہم اور آپ کہاں سہمت کرتے ہیں، تو کم سے کم ان کو یہ پتا ہو کہ کپڑے کو کیسے پاک کیا جاتا ہے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی عورتیں ایک ہی کپڑے میں سارے کپڑے کو ڈال دیتی ہیں۔ بچے نے اگر پیشاب کی ہے تو اس کپڑے کو بھی ادھر ہی ڈال دیا دھلنے میں، اگر آپ کے کپڑے اترے ہوئے ادھر ہی ڈال دیا دھلنے میں، تو پتہ چلا کہ جب وہ کپڑے کو بھگاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، ایک بالٹی صرف میں وہ ناپاک کپڑا بھی ہے اور پاک کپڑا بھی ہے۔ اب چونکہ ناپاک کپڑا کیا کرتا ہے، پورے پانی کو ناپاک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ جتنے کپڑے اس میں ڈالتے ہیں سب ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اب سب کو الگ الگ غسل دینے کے لیے پانی بہت زیادہ خرچ ہو جائے گا، اس لیے آپ ان کو بتلائیں کہ ناپاک کپڑے کو الگ رکھیں، پاک کپڑے کو الگ رکھیں، ناپاک کپڑے کو دھل کر کے ہٹا دے پھر جا کر کے پاک کپڑے کو دھلے۔ یہ تو ہے کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ۔ اسی طریقے سے بالغ لوگ اکثر مہینے میں 1-2 مرتبہ ناپاک ہو جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، یہ غلطی کبھی آپ نہ کریں کہ جس کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے اس کو پہن کر کے آپ غسل کبھی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ناپاک کپڑے کو پہن کر کے غسل کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ پاک نہ ہو پائے۔ اس لیے کہ آپ 1-2 بالٹی پانی اگر ڈال بھی لیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے اس پانی سے وہ نجاست دھل کر کے بہہ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے فقہا نے یہ مسئلہ بتایا کہ آپ ناپاک کپڑا اگر ہے، اگر آپ رات میں ناپاک ہو گئے ہیں تو کیا کریں، پہلے اس ناپاک کپڑے کو خود سے دور کر دیں، نکال دیں، اور نکالنے کے بعد کیا کریں، جو طریقہ میں نے آپ کو اس کو پاک کرنے کا بتلایا ہے ویسے اس کو آپ پاک کر لیں، اور اس کے بعد پہلے آپ استنجا کریں۔ استنجا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے پیشاب کرنا، استنجے کا مطلب پیشاب کرنا نہیں ہوتا۔ پیشاب کرنے کے بعد جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں اس پانی سے پاکی حاصل کرنے کا نام استنجا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، استنجا کریں گے۔ استنجا کا مطلب کیا ہوا، جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے آپ پہلے جائیں کمر سے نیچے کے حصے کو اچھے سے غسل خانے میں دھل لیں، اور دھلنے کے بعد 2-4 مگہ پانی لے کر کے جہاں پہ پانی وہ گرا ہے اس کو بہا دے تاکہ وہ جگہ بھی پاک ہو جائے جہاں پر ناپاک پانی گرا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کو کر لینے کے بعد اب جس طریقے سے آپ نماز کے لیے وضو بناتے ہیں اس طریقے سے آپ مکمل وضو بنائیں۔ اب غسل میں 3 فرائض ہیں، اب ان تینوں کا صحیح طریقے سے ادا ہونا ضروری ہے، وگرنہ یہ ناپاکی کو دور کر لینے کے بعد بھی آپ پاک نہیں ہو پائیں گے، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ غسل کے جو فرائض ہیں وہ ادا نہیں ہوں گے۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے، کلی کرنا۔ کیا کرنا ہے، کلی کرنا۔ اور کلی کرنا ٹھنڈیوں میں لوگوں سے سیکھیے کیسے کرتے ہیں، منہ میں پانی ڈالے اور فوراً پھینک دیے۔ کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 32 دانت ہیں اور 32 دانتوں کے بیچ میں جو چھوٹی چھوٹی جگہ ہے اس کے بیچ میں بھی کوئی جگہ سوکھی ہوئی نہ رہے، آپ پانی لے اور قاعدے سے گلگلا کریں،
خوب کرے قاعدے سے تاکہ پانی ادھر سے ادھر نکل جائے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گوشت مچھلی کھاتے ہیں تو دانتوں میں کیا ہوتے ہیں, اس کے ریشے پھنس جاتے ہیں. تو کوشش کرے غسل کرنے سے پہلے کسی لکڑی سے کھود لے, اچھے سے صاف کر لے تاکہ اس کے اندر پانی پیوست ہو جائے. اگر اس کے بیچ کی جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو آپ کا غسل کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا, اور جب فرض ادا نہیں ہوا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. تو اس لیے پرانے زمانے میں اکثر دیکھتے بزرگ لوگ کیا کرتے تھے, ہر وقت لکڑی رکھے رہتے تھے, کان میں کھودتے رہتے تھے. تو کسی اللہ والوں سے انہوں نے سن رکھا ہوگا, تو ان کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اگر غسل کرنے جا رہے ہیں تو اچھے سے دانت کو کھود لیں اور گلگلا کر کے, اگر روزے سے آپ نہیں ہیں تو آپ اگر 1-2 گھٹ پانی پی بھی لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن روزے کی حالت میں ہے تو اس کا احتیاط ہے. لیکن غلغلہ اس طریقے سے کریں کہ دانت کے بیچ کی جگہ بھی سوکھی نہ رہ جائے. تو غسل میں یہ پہلا فرض ادا آپ کا ہو جائے گا. اور دوسرا فرض کیا ہے, ناک میں پانی نرم ہڈی تک چڑھائیں. بہت سارے لوگ پانی ایسے ڈالتے ہیں اور انگلی سے ایسے کر کے چھوڑ دیتے, پانی یہاں تک چڑھے نہ چڑھے. آپ پانی کو کھینچیں, چڑھ جانے دے اوپر تک, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی دقت ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز کے لیے موت آ جائے اس سے اچھی اور کیا چیز ہے. موت تو اپنے وقت پہ آئے گی نا, ایسا تو ہے نہیں کہ پانی کھینچ لیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گا. پانی کو کھینچنے کی کوشش کریں اور نرم ہڈی تک لے کر کے جائیں. اور اگر ٹھنڈیوں میں اکثر سردی کی وجہ سے ناک میں چیزیں جم جاتی ہیں تو اس کو اچھے سے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے صاف کر لیں. 1 بار میں نہ ہو 2 بار ڈالیں, 3 بار ڈالیں, 4 بار, جتنی بار میں صاف ہو پائے اس کو اچھے سے صاف کریں. اس کے بعد پھر پانی کو چڑھائیں اچھے سے, نرم ہڈی تک پانی چڑھ جائے گی, تب جا کر کے یہ دوسرا فرض آپ کا ادا ہوگا. اور تیسرا فرض کیا ہے, پورے بدن پر اچھے سے پانی کو بہانا. کوئی جگہ ایک بال کے برابر بھی سوکھی نہ رہ جائے. اکثر کیا ہوتا ہے, ہم نہا رہے ہوتے تو نابی میں انگلی نہیں کرتے ہیں, تو نابی میں انگلی ضرور کریں تاکہ اس میں بھی کوئی حصہ ایسا نہ ہو کہ سوکھا رہ جائے. سمجھ رہے ہیں آپ. اس طریقے سے اگر آپ غسل کر رہے ہیں تو غسل کے فرائض آپ کے ادا ہو جائیں گے. تو یہ آپ خود بھی بار بار کریں اور گھر کی خواتین کو ضرور بتلائیں تاکہ وہ آپ کے کپڑے کو اگر دھل رہی ہیں تو اس چیز کا احتیاط رکھے کہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ پاک کپڑوں کو نہ دھلے, اور اگر دھل رہی ہیں تو کیسے کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے یہ چیز ان کو آپ جا کر کے ضرور بتلائیں تاکہ جو کپڑا آپ پہن رہے ہیں وہ پاک ہو, تبھی جا کر کے آپ کی نماز ہوگی, وگرنہ نماز نہیں ہوگی. تو یہ تو ہو گیا کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ, اور اپنے آپ کو کس طریقے سے پاک کیا جائے. اسی طریقے سے جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی شرائط نماز میں شرط ہے. اگر جگہ پاک نہیں ہوگی تو بھی نماز ہونے کی بات چھوڑیے, نماز شروع نہیں ہوگی. شرائط نماز اگر مکمل نہیں ہے تو نماز ہوگی نہیں. یہ بات تصور میں بھی ڈالا ہے کہ نماز نہیں ہوئی. نماز شروع ہی نہیں ہوگی تو ہوگی کہاں سے. نماز شروع نہیں ہوگی. اگر کہیں بچے نے پیشاب کر دی ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ 4 بالٹی پانی جب وہاں پر ہم ماریں گے تبھی جا کر کے وہ جگہ پاک ہوگی, بلکہ بھیگے کپڑے سے اگر اس کو پوچھ دیں اور پوچھنے کے بعد وہ جگہ سوکھ گئی اور وہاں سے کوئی بدبو نہیں آ رہی ہے تو وہ جگہ پاک ہے. بدبو نہیں آ رہی ہے تو وہ جگہ پاک ہے. اب وہاں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. تو یہ تو پہلی شرط ہے طہارت. کیا ہے؟ طہارت. شرائط نماز میں پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. اور طہارت میں کتنی چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے؟ جسم کا پاک ہونا, جو کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں اس کپڑے کا پاک ہونا, اور جس جگہ پر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے سڑک وغیرہ پہ نماز نہ پڑھیں. لوگ پڑھ لیتے عید بقرعید میں, پتہ نہیں کہاں پہ کون سی چیز پڑی ہو, کیسی جگہ ہو, لوگ نماز پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ ممکن ہے کہ جگہ پاک نہیں ہوگی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی, ان کی ہونے کی بات تو دور ہے. تو پہلی شرط یہ ہے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت. ستر عورت یعنی کہ نماز کی حالت میں ایک مرد کا جسم کتنا ڈھکا ہوا ہو, عورت کا جسم کتنا ڈھکا ہوا ہو, اس چیز کا نام ستر عورت ہے.
مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ناف سے لے کر کے ٹخنے کے اوپر تک، یعنی کہ پیر میں جو یہ جگہ ہے ٹخنے کے اوپر تک، یہاں تک جسم کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم ہے، اگر گھٹنا کھلا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ چہرہ، ہتھیلی اور تلوے کے علاوہ پورا بدن ڈھکا ہوا ہو، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو، جس نماز کو آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اس نماز کا وقت ہو۔ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے تو جمعہ کی نماز کا وقت ہو، اور وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کے لیے شریعت نے مقرر کی ہے۔ چوتھی کیا ہے؟ استقبال قبلہ، یعنی کہ قبلے کی طرف آپ کا رخ ہو۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ کہ جو نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں مکمل اس کا ارادہ ہو کہ ہاں یہی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئے تھے جمعہ کی نماز پڑھنے، عصر کی نیت باندھ لیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور چھٹی شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر کے کیا ہے؟ نماز کو شروع کرنا۔ اللہ اکبر کہتے ہی ایک انسان نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوتے ہیں کیا؟ اب یہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے کہ نماز میں کیا چیز واجب ہے، کیا چیز مستحب ہے، کیا چیز سنت ہے، کون سی چیز فرض ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ نماز کی حالت میں اگر واجب ترک ہو گئی قصداً، جان بوجھ کر کے، تو نماز تو وہ ویسے ہی خراب ہو گئی۔ لیکن اگر بھول سے نہ واجب اگر ترک ہو گئی ہے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز پوری ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں اس چیز کا علم ہو کہ نماز جو مکمل ہم ادا کرتے ہیں اس میں کون کون سے ارکان ایسے ہیں، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کا کرنا ایک نمازی کے لیے واجب ہے۔ تو یاد کر لیں۔ یاد کرنے کے لیے آسان طریقہ آج آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل ہے، موبائل پہ جائیں اور موبائل پہ جا کر کے پوچھ لے، کسی سنی صحیح العقیدہ عالم کے چینل کو سبسکرائب کرے اور ان سے پوچھے کہ نماز کے واجبات کیا ہے۔ فقہا نے 13 واجبات بتلائے ہیں۔ کتنے بتائے ہیں؟ 13 بتلائے ہیں، اور 13 کے 13 ہر نماز میں ضروری نہیں ہوتے۔ عیدین کے بھی واجبات اس میں شامل کر دیے گئے ہیں، جو تکبیر ایکسٹرا پڑھی جاتی ہے وہ وہاں پہ ایڈ کر دیے گئے ہیں۔ تو آپ کو یہ پتا ہو، اور موٹی موٹی چیزیں جو ہر نماز میں واجب ہے اس کا تو ایک انسان کا پتہ ہونا بہت ضروری۔ جیسے نماز میں جب ہم اور آپ رکوع میں جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں رکوع میں ایسے گئے اور جانے کے بعد پورا اٹھتے بھی نہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ اتنی جلدی بازی میں کیوں ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے رکوع میں صحیح سے جانا، پیٹھ کو بالکل برابر کر لینا اور پھر سیدھا کھڑا ہونا، یہ واجب ہے۔ کیا ہے یہ؟ واجب ہے۔ بالکل اچھے سے رکوع کریں اور کرنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں آپ، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے۔ اور بلکہ یہاں تک کہ کہا گیا اتنا کھڑا رہے کہ ایک مرتبہ کم سے کم آپ سبحان اللہ کہہ سکے، اتنی دیر تک۔ اس کے بعد آپ پھر کیا کریں؟ سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جب جائیں تو سجدے میں جب جاتے ہیں لوگ تو بس فوراً اٹھے سجدے سے فوراً دوسرے سجدے میں بھاگ جاتے ہیں، صحیح سے سیدھا بیٹھ بھی نہیں پاتے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ صحیح کر لیں تاکہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز وہ ہو جائے۔ 13 واجبات فقہا نے بتلائے ہیں، اس میں سے بہت اہم ہے تحیات۔ کیا ہے؟ سارے لوگ یاد کر لیں، اس کو 3 ٹکڑوں میں بانٹ لیں۔ لوگ کہتے ہیں یاد ہمیں چھوٹے چھوٹے 4 سال کے بچوں کو یاد ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو بانٹ لیں۔ بانٹے کیسے میں بتلاتا ہوں، دیکھیے بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا، اور بغیر تحیات کے نماز آپ کی نہیں ہوگی، کیونکہ تحیات پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اتنا یاد کر لیں۔ ایک بار اتنا یاد کر لیں، 1-2 دن تک اس کو پڑھیں۔ التحیات پڑھیے، التحیات، تحیات نہیں، ہا کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید کی آواز میں سختی ہوتی ہے۔ تشدید والے حرف کو 2 بار ادا کرنا پڑتا ہے۔ کتنے بار؟
جیسے حمزہ با زبر اب اور با کے اوپر تشدید ہے تو با زبر با، تو کیا پڑھیں گے؟ ابا. کیا پڑھیں گے؟ ابا. تشدید والے آواز میں سختی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تو تحیات میں التحیاتو کیا ہے؟ تحیاتو نہیں، تحیاتو کہہ دیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا اور معنی فاسد ہو جائے گا تو بھی نماز نہیں ہوگی. اس لیے مخارج کا علم ہونا اتنا کہ آپ الحمد کو صحیح سے پڑھ سکے. جو سورت آپ پڑھ رہے ہیں وہ سورت آپ صحیح سے پڑھ سکے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان حافظ ہی ہو، لیکن 4 سورت تو صحیح کر ہی سکتے ہیں. 2-4-10 دن کا ٹائم کسی اچھے حافظ قاری کو دے، اس کے بعد 2-4 سورت صحیح کر لیں، تاکہ جو نماز میں آپ سورت پڑھ رہے ہیں الحمدو کا بھی ہر نماز میں 7 آیتوں کا مکمل طریقے سے تلاوت کرنا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. اور سورہ فاتحہ آپ صحیح سے نہیں پڑھیں گے تو نماز ہوگی؟ تو تحیات ہی نہیں بلکہ ساری چیزیں آپ کو صحیح کرنی ہے. تو تحیات کو 3 حصوں میں کیسے بانٹیں گے؟ دیکھیے ہم بچوں کو کیسے یاد کر، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اتنا ہو گیا. اب اس کے بعد نبی پر سلام بھیجنا ہے، اس کو الگ بانٹ دے. کیا سلام ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کیا ہے؟ اللہ کے جو مقرب صالحین بندے ان پہ سلام بھیجنا ہے. السلام علینا عباد اللہ الصالحین. جو صالحین بندے ہیں اللہ اس کے اوپر بھی سلام نماز میں بھجوا رہا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ اس کو 2-3 حصوں میں بانٹ لیں، آپ کو فوراً یاد ہو جائے گا. تو تحیات کو یاد کر لیں، اس کے بعد درود شریف یاد کر لیں. اسی طریقے سے وتر کی نماز میں دعائے قنوت واجب ہے. کبھی وقت ملے گا تو انشاءاللہ مکمل ان سب چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی نماز اچھے سے ہو جائے. اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.